16 برس کی عمر نے آپ اپنے استاد گرامی الحافظ عبد القریم البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حکم سے آپ کے مدرسے میں باقاعدہ درس حدیث ارشاد فرمایا، باقاعدہ درس حدیث، اور ایک عرصہ تک آپ اپنے استاد کے حکم سے آپ کے مدرسے میں دین کے طلباء کو اللہ کا قرآن اور میرے نبی کا فرمان پڑھاتے رہے۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ وقت کے جب آپ جوانی کی سیڑھیاں طے کر رہے تھے، قرب و جوار کے اندر اسلامی تخت ہل چکے تھے، اسلامی حکومتیں ڈگمگا رہی تھی، لوٹ مار کا ایک بازار گرم تھا، ہر کوئی آپس میں لڑ جھگڑ رہا تھا، اور اس سے فائدہ معتزلہ، دہریے، عیسائیت بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی اور لوگوں میں عیسائیت کو مقبول کر رہی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو لوگوں کے سامنے گھٹا رہی تھی، اور لوگوں کے سامنے وہ اپنی تعلیم، اپنی تبلیغ، اپنا فن، تمام چیزیں وہ بیچ رہے تھے اور مسلمان اس کو خرید رہے تھے۔ اس حال میں کہ جب وقت کے حکمران حرام کاری، غاصبانہ قبضہ، ظلم و ستم کی چکی پیس کر لوگوں سے دولت اکٹھی کرتے تھے، اس وقت آپ مسند منبر پر بیٹھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں کبھی خطاب نہیں کرتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے جو بڑے فصیح و بلیغ ہیں، جو اہل زبان ہیں، کیونکہ میری زبان فارسی زبان ہے، یہ عربی نسل ہے، ان میں بعض لوگ، ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے گفتگو کروں تو یہ ہو سکتا ہے میں پورا نہ اتروں۔ فرماتے ہیں جب میں رات کو خواب میں سویا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹے عبد القادر اٹھ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر، لوگوں کو ضرورت ہے تیری واعظ و نصیحت کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل زبان نہیں ہوں۔ فرماتے نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ خواب کے اندر 7 مرتبہ پڑھا اور میرے منہ پر دم کر دیا۔ فرماتے میں صبح بیدار ہوا، منبر پر بیٹھا، منبر پر بیٹھ کر میں سوچ رہا تھا میں گفتگو کروں یا نہ کروں یا نہ کروں۔ فرماتے اسی اثناء میں حالت بیداری میں جب میں منبر پر بیٹھا تھا، میرے جد اعلیٰ جناب سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، حضرت سیدنا مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا عبد القادر پڑھ، اس قوم کو نصیحت کر، اور فرماتے حضرت علی پاک نے 6 مرتبہ میرے چہرے پر دم کیا، میری چھاتی پر ہاتھ رکھا، کہا مولا کائنات نے جب میری چھاتی پر ہاتھ رکھا، اللہ نے میری زبان کو فصاحت عطا فرما دی، کہ میں فصیح و بلیغ بولنے لگ گیا۔ یہ تھے ہمارے عبد القادر، یہ تھے ہمارے سرکار بغداد، جن کی عظمت و شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اور پھر آپ کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت میں کس قدر درد تھا، اتنا درد تھا کہ آپ پہلے پہل بغداد کی مسجد میں ہفتے میں 1 دن لوگوں کو واعظ کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی، اور آپ حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں عوام الناس کے لیے ہفتے میں 1 دن منبر بچھاتے تھے، باقی 6 دن آپ طلباء کو قرآن و سنت پڑھاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی لوگوں کے واعظ و نصیحت کے لیے میرے نبی نے ہفتے میں 1 دن متعین کیا ہوا تھا۔
پہلے مسجد میں آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، وقت آیا مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، منبر اٹھا کے بغداد کی عیدگاہ میں رکھا گیا۔ پھر وقت آیا عیدگاہ کے اندر تو جو لوگ تھے ہی تھے، عیدگاہ کے باہر جو اپنی سواریوں پہ بیٹھ کر میرے عبد القادر کا واعظ سنتے تھے، وہ 70,000 لوگ ہوتے تھے جو اپنی سواریوں پر دور دراز سے آتے، بغداد سے باہر سے آتے، صرف میرے عبد القادر کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ 70,000 لوگ ہوتے، اور یہ میرے عبد القادر کی کرامت یہ تھی کہ جب اپنا واعظ و نصیحت فرماتے، جتنی آواز پہلا آدمی سنتا تھا اتنی ہی آواز آخری آدمی بھی سنتا تھا، آخری بندہ بھی اتنی ہی آواز کو سماعت کر رہا ہوتا تھا۔ اور آپ کی تقریر اور واعظ میں یہ درد تھا کہ جب آپ وعید کی آیتیں پڑھتے، تقوی کا بیان کرتے، اللہ کے قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے جن میں اللہ نے عذاب مبین کا تذکرہ کیا ہے، عذاب علیم کا تذکرہ کیا ہے، اس درد سے پڑھتے کہ کئی لوگوں کا آپ کی مجلس میں وصال ہو جاتا، ہزاروں لوگ توبہ تائب ہو کر دامن اسلام میں آتے، لوگ گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے۔ میرے شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، میری مصروفیت اتنی تھی، ایک لمحے کا میرے لیے وقت نہیں تھا۔ کہتا میں ایک دن لیٹا، آقا علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، فرمایا بیٹے عبد القادر، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اب وقت ہے کہ تو نکاح کر لے، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آپ نے لکھا اپنی کتاب میں، فرمایا پھر اللہ کو کوئی اس قدر مجھ پر رحم آیا، پھر اللہ نے ایک نہیں مجھے 4 بیویاں عطا کر دی، مجھے 4 بیویاں عطا کر دی، اور اللہ نے ان کے اندر اتنی صفتیں رکھی کہ وہ ہر بیوی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اور شہنشاہ بغداد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم و فضل کے وہ کمال ستارے، اور پھر آپ کے اندر ولایت اس درجے کی ولایت کہ آج بھی کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک غلامی غوث اعظم کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالتا۔ دیکھو جی، کوئی چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی کلندری ہو، سارے کے سارے میرے غوث کی 11ویں پکاتے ہیں، پکاتے کہ کوئی، اور سب کے سب میرے غوث کا عرس مناتے ہیں۔ کیا کوئی ان کو مجبور کرتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ان کو کوئی مجبور کرتا ہے؟ جی کوئی نہیں۔ پھر کیوں کرتے ہیں؟ سال میں ایک بار بھی نہیں، ہر مہینے کرتے ہیں۔